انٹرنیشنل پروٹوکالز کے مطابق سلیوری بہت عرصے سے یوں لگتا ہے کہ اب ایکسیپٹیبل نہیں ہے، لیکن ہم جب قرآن مجید پڑھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور اصحاب اور اہل بیت کو دیکھتے ہیں تو غلام اور کنیز کو اختیار کیا گیا. آپ کو لگتا ہے کہ امتداد زمانہ کے ساتھ یہ بات واقعتاً ختم کر دی گئی یا اس کا کوئی ثبوت نہیں ابھی تک قائم ہے؟ آپ نے جو جملہ استعمال کیا گیا ہے اس سے ادب کے ساتھ اختلاف کروں گا کہ اختیار کیا گیا. یعنی غلام موجود تھے، لونڈیاں موجود تھیں، سینکڑوں کی تعداد میں تھیں، ساری دنیا میں تھیں، عرب میں بھی تھیں. اب ظاہر ہے کہ ایک چیز اگر موجود ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے کوئی طریقے اختیار کیے جائیں گے. اس وقت آپ کے ملک میں چائلڈ لیبر موجود ہے. 7 سال کے بچے چھوٹے بن کر کام کر رہے ہیں. یہ بھی ایک بدترین غلامی کی قسم ہے. یعنی ایک بچہ اس قابل بھی نہیں ہوا ابھی کہ وہ تعلیم پا کے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکے، اپنی ذمہ داریوں کو ادا کر سکے. والدین کی مجبوری ہے، ان کو 10-20 روپے روز چاہیے، وہ اس کو لے جا کر کسی سائیکل والے کے پاس بٹھا دیتے ہیں، کسی ہوٹل پر، کسی ریستوران میں چھوڑ دیتے ہیں. آپ کو ترس نہیں آتا اس بات کے اوپر؟ ہے نا یہ چیز؟ بالکل ہے. اب فرض کیجئے کہ میں، آپ، حکومت، سیاستدان سب بیٹھ گئے ہیں کہ اس کو ختم کرنا ہے، تو کیا اندھوں کی طرح یہ اقدام کریں گے؟ نہیں، کوئی اقدامات، تدریجی اقدامات کرنے پڑیں گے. مثلا اسی کو لے لیجئے، آپ کو اگر ختم کرنا ہے تو آپ کو 2-3 چیزیں کرنی پڑیں گی. ایک یہ کہ ان سب بچوں کے لیے تعلیم کی ذمہ داری لینی پڑے گی، کیونکہ ان کے والدین تو اس پوزیشن ہی میں نہیں ہیں. بالکل صحیح. اچھا، جو وہ بچے کما کے لا کے ان کو دیتے ہیں، کمپنسیشن کرنا پڑے گا، کم سے کم اتنا ان کو فراہم کرنا پڑے گا. آپ بیٹھے اور آپ کو پتا چلا کہ آپ کے پاس نہ ان بچوں کے لیے اسکول ہے اور نہ کمپنسیشن کے لیے پیسے ہیں. کچھ نہیں. آپ بتائیے کیا کریں گے؟ اب ایک پھر صرف یہی کریں گے نا کہ تلقین کریں گے، نصیحت کریں گے، یہی کام کریں گے. تو غلامی موجود تھی اس زمانے میں. غلامی پر معیشت کا پورا قصر تعمیر ہو چکا تھا. لوگ غلاموں کے ذریعے سے تجارت کرتے تھے، غلاموں کے ذریعے سے زراعت کرتے تھے. ان کی پوری معاشرت اور معیشت اس کے اوپر مبنی تھی. اس میں اب اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. دیکھیں کیا طریقہ اختیار کیا. یعنی غلامی پیدا کہاں سے ہوتی ہے، پہلے وہ دروازہ بند کر دیا گیا. چنانچہ سورہ محمد میں اعلان کر دیا گیا کہ اب کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا. غلامی جنگی قیدیوں سے پیدا ہوتی تھی. جب جنگ کا موقع آیا تو قرآن نے اعلان کیا کہ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. اب اس کے بعد کسی کو غلام نہیں بنایا جائے گا، کسی کو لونڈی نہیں بنایا جائے گا، بلکہ جو جنگی قیدی پکڑے جائیں گے ان کو یا احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے گا یا فدیہ دے دیا جائے گا. بالکل ٹھیک. تو غلام بننے کا راستہ بند کیا گیا پہلے. صحیح. یعنی آپ نے یہ طے کر دیا کہ آئندہ کوئی بچہ کسی سائیکل کی دکان پہ نہیں بیٹھے گا. ہاں، سائیکل کی دکان پہ نہیں بیٹھے گا. صحیح ہے. بات ختم ہو گئی. اب اس کے بعد جو موجود لوگ تھے، موجود لوگ جو تھے وہ موجود لوگ مٹکے نہیں تھے پانی کے یا شراب کے، وہ انسان تھے. اب کیا کیا جائے؟ یعنی ان انسانوں کے لیے شیلٹر چاہیے، ان کے لیے روزگار چاہیے. اس کے لیے پھر ایک تدریجی طریقہ اختیار کیا گیا. یعنی کچھ اصلاحات نفسیاتی پہلو سے کی گئی، کچھ اصطلاحات سماجی پہلو سے کی گئی، اور آخر میں پھر مکاتبت کا قانون بنایا گیا کہ جو غلام یا لونڈی بھی اپنے پاؤں پر اپنے آپ کو کھڑا کر لے گی، یعنی وہ باہر نکل کر کعبہ گری نہیں کرے گی، کنگال بن کے مانگنا نہیں شروع کر دیں گے، بلکہ اپنے آپ کو اس قابل کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو جائیں، ان کے لیے ایک مدت مقرر کر کے آزادی کی راہ کھول دی جائے. تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا. تو میرے نزدیک تو یہ مطالعہ کرنا چاہیے لوگوں کو کہ کسی اس طرح کی سماجی برائی کو ختم کرنے جو انسانوں سے متعلق ہے آپ کو کیا طریقے اختیار کرنے چاہیے. وہ یکدم نہیں. لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ جو سارے غلام تھے وہ 18 سال 20 سال کے لڑکے لڑکیاں تھے، وہ بوڑھے تھے، وہ لنگڑے تھے، وہ لولے تھے، وہ گھروں میں پڑے ہوئے تھے، وہ ذمہ داریوں کو انجام دے رہے تھے، ان کے بال سفید ہو چکے ہوئے تھے، ان کو اٹھا کر کہاں پھینک دیا جاتا. تو بہت خوبصورت طریقے سے اصلاحات کا ایک پروگرام ہے پورا کا پورا. میں نے اپنی کتاب میزان میں وہ پورے پروگرام کے نکات بیان کر دیے کہ دیکھیے یہ قدم اٹھایا گیا، یہ قدم اٹھایا گیا، یہ قدم اٹھایا گیا. تو غلامی کو جو موجود غلام تھے ان کو ختم کرنے کے لیے تدریج کا طریقہ، بننے کے معاملے میں بالکل کیٹیگوریکلی کہہ دیا گیا کہ نہیں بنایا جائے. ٹھیک. لیکن ڈاکٹر صاحب بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ آپ کی بات سے یہ کنسٹرو کیا جا سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد تو پھر اس بات کو نہیں رہنا چاہیے تب کہ اہل بیت اور اصحاب میں تو یہ رہا، اور میرا خیال ہے تابعین تبا تابعین تک یہ رہا. یہ تو آپ کا کمال حسن ہے. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کوئی ملوکیت قائم نہیں کی تھی، کسی اپنے بچے کو کچھ دے کے نہیں گئے تھے.
اس کے بعد خلفائے راشدین نے بھی، لیکن کتنا عرصہ رہا؟ اچھا، اس وقت کیا آپ کے خیال میں اس کو حرام نہیں قرار دیا گیا کہ ملاوٹ نہیں کرنی، جھوٹ نہیں بولنا، بدجانتی نہیں کرنی؟ اس میں اور اس میں تو بہت فرق ہے. مسلمان کر رہے ہیں نا، یہ سارے مسلمان ہیں، کیا ان کو نہیں معلوم؟ اچھا چلیں اس سے آگے بڑھیں. ہر آدمی روز سنتا ہے مسجدوں کے اندر سود ممنوع ہے. آپ کی معیشت ساری کی ساری اسی پر مبنی، آپ کے ملک اسی پر چل رہے ہیں. شرک میں بھی مبتلا ہے اصل میں کسی چیز کی اصلاح ایک اور چیز ہے، اس اصلاح کا عملاً ہو جانا بالکل ایک اور چیز. تو جس طرح اس وقت اگر میں اس وقت کھڑا ہو کر یہ کہوں نا کہ کل سے تمام بینک بند کر دیے جائیں، لوگ میرا منہ نوچ لیں گے، وہ کہیں گے سود حرام ہوا کرے، ہمارا نظم نہیں چلتا اس کے بغیر. تو اس زمانے کی معاشرت اور معیشت غلاموں کے بغیر نہیں چلتی تھی. اس لیے اتنی بڑی اصلاح کے باوجود لوگوں نے اس کو آسانی سے قبول نہیں کیا. اس میں سے چور دروازے نکال لیے، تعویلات کے راستے اس میں سے اختیار کر لیے. ساری بڑی نیکیوں کے بارے میں ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہ قرآن کی جو حکمات ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ آفاقی ہیں اور یہ دیر تک رہنے والے ہیں. 5واں سپارہ بھی جو آپ دیکھتے ہیں اس کا جو ٹائٹل ہے وہ آلموسٹ یہی ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ اگر اس کو ممنوع قرار دیا جانا تھا تو بہت کیٹیگری آپ نے جو آیت پڑھی ہے اس کا ایسا جب لٹل میننگ ہم دیکھتے ہیں تو وہ نہیں بنتا. میں بڑے ادب سے کہوں گا، یعنی وہ جو ہے نا جسے کہتے ہیں کہ امتناع یا حرمت بیان ہونا، وہ نہیں ہوئی. مکاتبت تو ایک الگ چیز ہے، وہ تو ایک ان رائٹنگ ایک چیز ہے جو آپ بالکل الگ الگ، وہ بالکل الگ. امتناع تو ہو ہی نہیں سکتا تھا. یہ اچھا آپ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ امتناع نہیں ہو سکتا. دیکھیے امتناع کس کا، بننے کا یا موجود کا؟ آج کے بعد کسی عورت کو کنیز نہیں بنایا جائے گا، یہ تو امتناع ہو گیا نا، اس لیے کہ بننا تو ہر حال میں جنگ میں ہے. آزاد کو غلام بنانے کا تو عربوں میں بھی کوئی تصور نہیں تھا. یہ تو کبھی بھی جائز نہیں رہا، عرب جاہلیت میں بھی جائز نہیں تھا. جنگ میں بننا ہے، جنگ میں اس کا دروازہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا، کوئی گنجائش نہیں چھوڑی گئی. فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً. اس کے بعد 2 ہی صورتیں ہیں، اس کے علاوہ کوئی صورت جائز نہیں. وہ تو اعلان کر دیا گیا. موجود کے ساتھ کیا کیا جائے، اس میں تو تدریج کا طریقہ ہوگا، یعنی جیسے جیسے حالات بنتے جائیں اسی گے، لیے مختلف جیسے جیسے صورتحال ہوتی چلی جائے گی، لوگ اپنے طریقے سے کچھ کو آزاد کریں گے. آزادی کی تحریک بھی چلائی گئی، اس کے بارے میں جذباتی اپیل بھی کی گئی، اس کو فق و رقبہ قرار دیا گیا، گردنیں چھڑاؤ، کفارے کے لیے مقرر کیا گیا. ان کے بارے میں الفاظ تبدیل کیے گئے، ان کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی، ان کو اس جگہ سے اٹھا کر جہاں وہ تھے معاشرتی سطح پر برابر لایا گیا، ان کے نکاح کرائے گئے، مکاتبت کا قاعدہ بھی بنا دیا گیا. لیکن اب فرض کر لیجئے کہ کوئی غلام رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آپ جانتے ہیں کہ زید بن حارثہ جی ان کے والدین ان کو لینے کے لیے آئے، ان کے چچا لینے کے لیے وہ آئے، نہیں گئے. تو انسان ہے، ان کو باہر نکال دیا جاتا. بہت اعلیٰ طریقہ اختیار کیا ہے. اگر آپ غور کریں، تعصبات سے اوپر اٹھ کر دیکھا جائے معاملے کو، تو اس سے بہترین طریقہ نہایت اعلیٰ تعلیم دی ہے کہ آپ کسی چیز کو جو سماجی برائی ہے، جس کا تعلق انسانوں سے، یہ ہم اس طرح کی حماقتیں کرتے ہیں کہ اچانک ایک جہیز نہیں دیا جائے گا، قانون بنا دیتے ہیں. یہ دیکھے بغیر کہ جو بیٹی جہیز کے بغیر جائے گی اس کا حال کیا ہوگا. تو معاشرتی قوانین ایسے نہیں بنائے جاتے. وہ انسان تھے، ان کو باہر نہیں نکالا جا سکتا تھا. ان کے لیے ایک ایسا طریقہ تجویز کیا گیا کہ وہ تدریج کے ساتھ میکینزم پورا بنایا گیا. صحیح ہے. اب لوگوں نے اس پہ راستے نکال لیے، وہ ایک الگ چیز.